उस मौजू की तरफ चलते हैं जो हमने सर फहरिस्त रखा है या हमारी तरजीहात में शामिल हैं। मंशियात मुखालिफ कैंपेन 2.5 से 3 महीने तक हमने प्रोग्राम चलाया। आप लोगों के तासुरात आए, आपके जो सवालात थे, आपका फीडबैक आया, उसके लिए हज़ारों मरतबा इज़हार तशक्कुर। लेकिन अब उन बच्चियों या उन नौजवानों की बात इस प्रोग्राम में जिसका आज तीसरा सेगमेंट है। परसों इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी तो मुख्तलिफ शख्सियात को दावत देने का सिलसिला भी इस प्रोग्राम में जारी और सारी रहेगा। आज भी इस प्रोग्राम को इशफाक हम आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, बात इसलिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बात हमारी बहनों की है, बेटियों की है और भाइयों की है। उन बहनों, बेटियों और भाइयों की है जिनकी उम्र उस हद तक आ गई है कि उनकी शादी होनी चाहिए थी, उनकी निकाह होने चाहिए थे, लेकिन हो नहीं पा रहे हैं। अब ये जब हो नहीं पा रहे हैं तो ऊपर से लगता है कि जनाब ऑल इज़ वेल, हो जाएंगे, टाइम हो जाएगा। लेकिन जब आप हद उम्र को पार करते हैं, यानी अबव द 50 भी चले जाते हैं और शादियां नहीं होती है, तो तब जाकर ये एक बड़ा सवाल बनता है। और जब ये सवाल बनता है तो पता लगता है कि 50,000 से ज़्यादा फिगर हमारा सिर्फ सूबा कश्मीर, और जिनमें सिर्फ श्रीनगर की जब आप बात करेंगे 15 से 20,000 तक का फिगर एक है, टेंटेटिव फिगर है जो मुख्तलिफ एजेंसियों की तरफ से कंपाइल किया गया है कि ऐसी बेटियां हमारी हैं जिनकी शादी होनी थी, नहीं हो पाई। वजूहात 2-3 है। एक, जो निज़ाम हमने अडॉप्ट किया शादियों का वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि गरीब अब शादी करे कैसे, एक बड़ा सवाल है। फिर दूसरा सवाल ये भी पैदा होता है कि माशरती मामला, जो फाइनेंशियल सेटअप हमारा है, क्या वो इतना बिगड़ चुका है कि अब बेटी बाज़ाब्ता तौर पर बोझ लग रही है क्योंकि शादियां नहीं हो पा रही है। फिर हमारे भाई भी ऐसे हैं जो उम्र की दहलीज को पार कर चुके हैं, 50 को क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन अभी तक शादियां नहीं हो पा रही है। एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट जो हमारे हाथ आई है वो ये बता रही है कि तकरीबन कश्मीर प्रोविंस के अंदर 27 से 32% ऐसी ख़वातीन हैं जिनकी उम्र 49 to 52 है और ये अभी तक गैर शादीशुदा है, उनकी शादियां नहीं हो पाई है। फाइनेंस का एक बड़ा मामला है। फिर शादियों के जिस तरीके हम इसराफात करते हैं वो तीसरा मसला है। फिर जो फैमिली रिलेशंस अंदर चल रहे हैं, डाइवोर्स है, जिस तरह की चीज़ें हैं, वो एक और फैक्टर, एक बड़ा फैक्टर है। लेकिन खामोश सब हम तमाशाई बने हुए हैं। इसके साथ साथ ये भी खबर सामने आ रही है कि जब ये पूरा सिस्टम है एक तरफ से देख रहे हैं तो दूसरी तरफ से जो टोटल फर्टिलिटी रेट TRF है वो एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द इंडिया बहुत कम हो गया है। यानी जब शादियां टाइम पर नहीं होंगी, जब शादियां मुकम्मल वक्त पर नहीं होंगी तो बच्चे भी पैदा नहीं होंगे। जब बच्चे नहीं पैदा होंगे तो जो तनासुब आबादी का है वो बिगड़ेगा, वो सही तरीके से चक्कर में नहीं चलेगा। यानी जो सेट साइकिल उसका है वो उससे डिविएट हो रहा है और ये भी इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है। लेट मैरिजेस का जहाँ तक ताल्लुक है तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है इसमें डाउनटाउन एरिया है श्रीनगर का, और सबसे बड़ी बात है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज चोक हो गए हैं जिसकी वजह से ये सूरत हाल अभी उभर कर सामने आ रही है। फटाफट से ज़रा चंद बातें आपके सामने रखेंगे। मंजूर अहमद वांगलू साहब मारूफ ताजिर भी है, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और एक ट्रस्ट भी चलाते हैं, इनके पास भी चलेंगे, इनकी बात को भी सुनेंगे। लेकिन फटाफट से ज़रा पहले इन अल्फाज को और इन बातों को ज़रा ध्यान में रखिएगा। जम्मू कश्मीर में गैर शादीशुदा खवातीन की बढ़ती तादाद। बेटियां बेसरो सामानी की हालत में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। मुआशरे में फजूल खर्ची का बढ़ता रुझान। जहेज और दूसरी गैर जरूरी रसूमात लड़कियों के घर बसाने की राह में हाइल। गैर यकीनी सियासी सूरत हाल समाजी कामों में बनी हाइल। 50,000 से जायद खवातीन शादी की उम्र की हद कर चुकी हैं पार। मुल्क भर में जम्मू कश्मीर का दूसरा नंबर। 29.1% नौजवान शादी के बगैर। देखा देखी भी एक वजह, हुकूमत मसले से गाफिल। कौन बनेगा बेसहारा नौजवानों का सहारा? इन सवालात का जवाब तलाश करेंगे प्रोग्राम सलाम जेके में, सिर्फ गुलिस्तान न्यूज में। चलिए अपने मेहमान के पास चलेंगे। ये सवालात वो हैं जो बड़े
इम्पॉर्टेंट है और हसास भी, इनका जवाब आप भी तलाशिएगा। जब आप टेलीविज़न स्क्रीन पर हमारे साथ ज्वाइन करते हैं तो मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी एक रास्ता हमने रखा है जहां आपके जवाबात का हमें इंतज़ार रहेगा। ज़रूर अपनी बात रखिएगा। मंजूर अहमद साहब हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं, समाजी कारकुन हैं, वादी कश्मीर से इस वक्त हमें ज्वाइन किए हैं और इस प्रोग्राम में ज़रा इनका भी ओपिनियन, इनकी आरा लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब आज के वक्त में इस अहम और हसास मौजू पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो मुआशरे में हर एक शहरी या ज़िम्मेदार नागरिक या ज़िम्मेदार शहरी जो खुद को कहलाता है, सबका कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूल है और किसी का पॉजिटिव किसी का नेगेटिव, लेकिन इंपॉर्टेंट रूल से भागा बिल्कुल भी नहीं जा सकता। मंजूर साहब बहुत शुक्रिया, खुशामदीद प्रोग्राम में कहेंगे आपको इस अहम तरीन मौजू पर जिसमें हम माओं, बहनों, बेटियों और बेटों सबकी बात कर रहे हैं और ऐसे आदादो शुमार, ऐसी रिपोर्ट्स जो शायद होश उड़ाने वाले हैं और कई ऐसी रिपोर्ट्स जो दिखाने लायक भी नहीं है। दौरे हाजिर में जिस सूरत हाल से हम गुजर रहे हैं, बिलखुसूस कश्मीर प्रोविंस, कश्मीर खित्ता, और जो सरकारी रिपोर्ट्स जिस चीज़ की तरफ इशारा कर रही हैं, क्या आप दाएं बाएं अपने मुआशरे के अंदर, अपनी सोसाइटी के अंदर, अपने खित्ते के अंदर देख पा रहे हैं और सूरत हाल का मुशाहिदा कर पा रहे हैं मंजूर साहब इस वक्त? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया। एक अहम मौजू ये जो आपने इनिशिएटिव उठाया है, इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत ही सीरियस गंभीर मसला है। आपने जितने भी प्रॉब्लम है पिछले 3 जो आपने प्रोग्राम्स किए हैं, चाहे वो ज़रीफ साहब से हो या मुफ्ती साहब से या आज मेरे साथ, तो आपसे ज़्यादा हमारा फोकस प्रॉब्लम क्या क्या है वो तो आप हमें पता है। 50 से ऊपर हमारी बच्चियां एज पार कर गई है और कितने खरूफात है क्या है, मगर मसला ये है कि इसके लिए हमें अब हल ढूंढते हैं। वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशंस जी। और मुझे लगता है सबसे बड़ा सॉल्यूशन है कि मैं अपने से शुरू करूं। जब मैं शुरू करूंगा, जब मैं इनिशिएटिव ले लूंगा, फिर मैं बाकी को उसमें क्या था जी। मंजूर साहब से राब्ता मुनक़ता हुआ, दोबारा कोशिश करेंगे। ये जो आप ग्राफिक जरा एक बार फिर से प्ले कर दीजिएगा, 3-4 चीजें आप इसमें फिर से क्लियर करेंगे, इससे पहले दोबारा ऑडियो क्लियर होगा शायद। मंजूर साहब आप तक आवाज पहुंच रही है? जी आवाज आ रही है अभी। ठीक है, अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा, इससे पहले मैं अगले सवाल पर आऊं। अच्छा, तो दूसरा मैंने जैसे कहा कि मैं कैसे इसमें रोल अदा कर सकता हूँ जी, सोसाइटी कैसे रोल अदा कर सकती है, और यहाँ के उलमाए किराम, यहाँ के स्कॉलर्स वो कैसे रोल अदा करेंगे, ये देखना है हमें। अगर मैं खुद अपने घर से शुरू करूंगा फिर दूसरों तक पहुंचाऊंगा तो इस बात में असर हो जाएगा जी। आज हम देखते हैं कि यहाँ पर मैं अपनी मिसाल दे दूंगा, अल्लाह के फजल करम से मैंने जब अपने बेटी की शादी की तो मैंने निकाह मस्जिद में पढ़ाए, 12 आदमियों को वलीमा पर बुलाया और मामला हल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह आफियत के साथ। ऐसे ही फिर मेरे जो दोस्त हैं उन तक ये पहुंचा, ये बात मेरी पहुंची। यहाँ पर हमारे जो NGOs है वो इसमें अहम रोल अदा कर सकती। यहाँ जो हमारी सिविल सोसाइटी है इस पे काम कर सकते हैं। महल्ला वाइज हो, यहाँ पर आपस में मिलजुल के हमें इसमें फोकस करना है कि हम कैसे इसको, इस प्रॉब्लम को, इसकी सॉल्यूशन क्या है। हम देखते हैं कि सरकार 50,000 से ऊपर शायद आजकल वो देते हैं, मैरिज के लिए फंड देते हैं, या अब जो नई सरकार आ रहे हैं उन्होंने वादा किया है कि हम 1 लाख रुपया देंगे। मगर मकसद हमारा, जो मेरा कहने का मतलब है कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मेरी राय है कि सबसे पहले यहाँ के जो एलीट ग्रुप है या मिडिल क्लास है उनको इस पर दे हैव टू इंट्रोस्पेक्ट, उनको इस पर सोचना चाहिए कि हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं अपने से शुरू करूंगा।
میں آپ کے مادھیم سے یہاں پر کیمرے پر کہتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ایسے ان شادیوں میں نہیں جاؤں گا جہاں خرافات ہوں گے، جہاں پر لوگوں کی تعداد بہت ہوگی، جہاں پر ہم اپنا چہرہ دوسرے بات جو یہاں کے غریب عوام ہیں ان کو کیا منہ دکھائیں گے، ہم کس طرح ہم کیا کر رہے ہیں، اس سماج میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک طرف ڈرگس ہے، ایک طرف آپ یہ دیکھ لیجئے 40-50 سال۔ میرے خیال میں سب سے پہلا رول جو اس میں ادا کر سکتا ہے وہ والدین ہے۔ والدین کو اپنے بچوں کو پڑھائی تو دینی ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ کا پڑھائی دیجیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کو ایک کاؤنسلنگ کرنی ہے، شام کو آپس میں بیٹھنا ہے، ان کو بتانا ہے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے نکاح، میرج، کیا اس میں کیسا رول منظور ادا صاحب، اب کر سکتے۔ یہ تو صحیح بات ہے، لیکن اب جب سوشل فیبرک کی اب میں بات کرتا ہوں، اپنے آس پاس کی سوسائٹی کی بات کرتا ہوں، تو میری نظر میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، آپ کی نظر میں بھی بہت سارے، جہاں پر ہمیں پتہ ہے ان بچوں ان کے پاس اتنی فائنینشیل سٹیبلٹی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جب میرے گھر میں شادی ہوتی ہے میں وہ ساری چیزیں بھول کر ایک لیوش والی زندگی بسر کرتا ہوں، ایک بڑی شادی کر دیتا ہوں اور اس کے لیے ایک بڑی پریشانی کھڑی کر دیتا ہوں۔ کیا آج کے دن میں یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو ہمارے وائزین ہیں، مولاناز ہیں، مذہبی انجمنوں کے سربراہان ہیں، کہ وہ یہ ایک ڈیسیجن لے کہ بھیا ہم نے نکاح کہاں پہ پڑھانا ہے اور کہاں پہ نہیں، جب ایک بریک لگ جائے، جناب یہ ہمارا سیٹ سسٹم ہے، اسی کے تحت ہم نکاح پڑھائیں گے، اگر آپ نے پڑھانی ہے تو ہم آئیں گے، نہیں پڑھانا ہے ہم نہیں پڑھائیں گے، جب نکاح ہی نہیں ہوگا تو شادی نہیں ہوگی۔ تو کیا یہ ایک اسٹرانگ میسج اکراس دا سوسائٹی دینے کی ضرورت ہے، تب جا کر یہ جو ہر دن ہم نئی اجازات دیکھتے ہیں شادیوں میں وہ ختم ہو سکتی ہیں؟ بالکل بالکل، میں آپ کے ساتھ اس کا پورا 100% اتفاق کرتا ہوں۔ دیکھیے، سب سے پہلے یہاں کے علماء کراموں کو میں بہت احترام کرتا ہوں، ان کو ان شادیوں میں جانا ہی نہیں چاہیے جہاں پر خرافات ہو۔ ایک سوشل بین اس میں لگا ہے، ایک سوشل بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ دوسرا، نکاح ہمارے علماء کرام ایسے پڑھائے جس میں وہ پہلے یہ دیکھے کہ بھائی اس میں کچھ خرافات مت ہے، اس میں اگر ان کی طرف سے اگر کاؤنسلنگ ہو جائے گی مجھے لگتا ہے وہ زیادہ بہتر ہوگا، جیسے مہر فاطمہ ہو، جیسے ایک لمیٹڈ شادی ہو جائے جس میں لوگوں کو زیادہ بلانے کی ضرورت نہ ہو، جس میں ایگو نہ ہو، اور ایک لمیٹڈ اگر واضوان بھی کرنا ہے 4-5 ڈش ہو، اور اس پہ سول سوسائٹی اس پر نظر رکھے، محلے والے جو وہاں پر ہے، جو وہاں پر لوگ جن کا جو وہاں پر رہتے ہیں وہ دیکھیں، وہ ان کو کاؤنسلنگ بھی کرے پیار محبت سے، اور ایک لمیٹڈ طریقے پر وہ شادی ہو جائے، تاکہ یہاں کا جو غریب عوام یہاں پر جو اس وقت یہ بہت بڑا مصیبت کھڑا ہوا ہے اس سے ہمیں چھٹکارا پائے۔ منظور صاحب، یہ تو ایک بات ہے، تو اب دوسری بات بڑی امپورٹنٹ ہے، اب جو بیٹیاں ابھی ہماری ہیں ان کی عمر 50 سے اوپر چلی گئی ہے اور بالکل منتظر ہے کہ کوئی آ کے ان کا ہاتھ تھامے، حلال طریقے سے ان کی شادیاں ہوں اور وہ کسی دوسرے غیر شرعی کام میں نہ پڑے۔ اب آپ کی، میری اور من حیث القوم ہم سب کی ذمہ داری نہیں بڑھ جاتی ہے کہ ہم ساری امیدیں سرکار سے ہٹا کے ذرا خود دیکھیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میری مسجد کیا کر سکتی ہے، میری محلے کی انتظامیہ کمیٹی کیا کر سکتی ہے۔ اگر ہم یہ چھوٹا چھوٹا سٹیپ لینا شروع کریں، کیا انقلاب کی اور ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ بالکل انقلاب آ سکتا ہے، بالکل آ سکتا ہے، اگر ہم یہیں سے سٹارٹ کریں۔ اگر میں اپنے سے سٹارٹ کروں گا، میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں، یہاں پر سب سے پہلے میں اپنے آپ سے شروع کرتا ہوں کہ میرا گرینڈ سن ہے، بس اب جب اس کی عمر 21 سال کی ہو جائے گی، ابھی شاید 1-2 سال باقی ہے، 2 سال باقی ہے، جب میں اس سے شروع کرتا ہوں کہ میں پورا سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق اس کا نکاح کروں گا، یہ میں اپنے سے پہلے۔ اس کے بعد میں کاؤنسلنگ، جو میرے محلے والے ہیں، جو یہاں کے مسجد میں آتے ہیں اکثر لوگ، جن کے ساتھ میری بات چیت ہوتی ہے، ان کے ساتھ ہم یہ طے کریں گے۔ پھر میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں گا، میرا اکثر پہاڑوں پہ جانا ہوتا ہے، خاص کر ناردرن سائڈ، یہاں شملارن سائڈ یا آگے 2 لاکھ وہاں تک۔ تو
جو میں حالت دیکھ رہا ہوں اللہ کی پناہ، 5 6 بچیاں اور ان کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے. اور مسئلہ کیا ہے کہ یہی جو ایک طرف سے فائنانشل کرائسس ہے، دوسری طرف والدین کا رول ایسا ہونا چاہیے تھا کہ وہ پڑھائے ان کو، مگر ساتھ ساتھ ان کو ذرا اللہ کے واسطے ان کی نکاح کی فکر بھی کریں. جب وہ ان کو پی ایچ ڈی کرا رہے ہیں، ایم فل کرا رہے ہیں یا ماسٹرز کرا رہے ہیں تو ان کی عمر جاتی رہتی ہے جیسے آپ نے ارلیئر کہا. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر کیا ہوگا؟ یہ تو ایک فکر اس پر کر دیا ہمیں. تو سب سے پہلا میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک والدین کا رول ادا کرنا چاہے. دوسرا یہاں کے علماء کرام، ان کو اس پر خاص کر کے ان کو یہ بھی وعدہ کرنا ہے کہ ہم کسی ایسی شادی میں نہیں جائیں گے جہاں ایسے خرافات اور یہاں ان کی خدا نخواستہ بےعزتی ہو جائے. اور اسی طرح ہماری جو سول سوسائٹی ہے آپس میں مل کر یہاں پر ہمارے یہاں این جی اوز کچھ اس شادی کے بارے میں ایسے میریجز ان کے جو پروگرامز وغیرہ ہے بہت اچھا کام کر رہے ہیں وہ اور ایک لمیٹڈ سورس کے تحت وہ شادی کر رہے ہیں. ہمارے پاس اگر کوئی کیس آتا ہے تو ہم تحقیقات کر کے لمیٹڈ مثال کے طور پر اس جو وہ واضوان کی 1-2 ترامیاں اگر دینی بھی ہو 2500 روپیہ سے زیادہ وہ ایک ترامی کا بجٹ آگے نہ جائے. پھر ایک اٹیچی دے دے جو اس بچی کی میری بیٹی کا ایک یا میری بہن کا کچھ اس میں آئٹمز ہو وہ ڈال کر اس کو ہینڈ اوور کرتے. اور لڑکے والوں سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ دہیج کا سسٹم یہ ختم کر دیجیے. اور اگر ہم واقعی شریعت کے مطابق یہ شادی کریں اور دوسرا مہر فاطمہ کے طرف فوکس کرے اور بھی ہمارے علماء کرام ہمیں یہ دن بدن اس پر کاؤنسلنگ کرے. خاص کر جو ہمارا جمعہ ہوتا ہے اس میں واعظ خانے اس میں اکثر ان چیزوں پر میرے خیال میں ایک تو ڈرگز پر، دوسرا اس پر بھی اور تیسرا انوائرمنٹ پہ، ان تینوں پر فوکس کرنا چاہیے آج کل کے اس معاشرے میں کہ دن بہ دن کشمیر کے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں. اچھا منظور صاحب بڑا امپورٹنٹ ایک چیز ہے اس پر بھی ذرا مجھے تھوڑی سی رہبری فرمائیے. اب سرکار کا کوئی رول یہاں پر آپ کو دکھ رہا ہے کہ اگر سرکار کوئی انیشیٹو لیتی ہے وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے اس سے کوئی راحت ملے گی؟ بالکل مل سکتی ہے، کیونکہ آپ دیکھ لیجئے کل یہاں انہوں نے ویجیلنس ڈپارٹمنٹ نے کل ایک پروگرام یہاں کیا تھا تو سبوں نے ہاتھ اوپر کر کے ایک وعدہ کیا کہ ہم کرپشن نہیں کریں گے، ہم نہ کھائیں گے نہ کھانے دیں گے، اور اگر کوئی پرابلم ہوگا تو ہمارے سامنے لائیے. اور اس میں ایک اویئرنیس پروگرام ہو گیا. میں ان کو مبارکباد اس کا کرتا ہوں، واقعی میرا دل کل خوش ہوا یہ دیکھ کر کیونکہ انہوں نے عوام کو اس وقت بلایا تھا. اسی طرح میں کہہ رہا ہوں کہ اس پر بھی اگر سرکار سیریسلی یہ میٹر اٹھائے، پہلے اپنے سے یہاں کے مجھے معاف کریں یہاں کے جو بیوروکریٹس ہیں سب سے پہلے وہ وعدہ کرے کہ ہم بڑی شادیاں نہیں کریں گے، 500 600 700 آدمیوں کو نہیں لائیں گے. مجھے معاف کرنا یہ بات کہنے میں پچھلے شاید 1 مہینے پہلے یہاں نگین کلب میں ایک شادی تھی ایک بیوروکریٹ کی، ریٹائرڈ ہے اب، مگر اس نے جتنا خرافات کیا تھا جتنے لوگ اس نے بلائے تھے اگر وہ پیسہ اس نے ان غریبوں کو دیا ہوتا کم سے کم 200 شادیاں ہوتی 300 شادیاں ہوتی. تو ایک اپنے سے شروع کرنا ہے، اپنے سے شروع کرنا ہے. میں آپ کو اپنی مثال ایک اور دیتا ہوں کہ میرے دوسرے بیٹے کی جب شادی ہو گئی الحمدللہ میں ان لڑکی والوں کے پاس نہیں گیا، میں نے ان کے والدین کو بولا کہ آپ یہی لاؤ اور یہاں پر میں دوسرے دن ولیمہ دے دوں گا. یہ پریکٹیکلی کرنا ہے، we have to do solutions ڈھونڈنے ہیں. اب یہ پرابلمز ہمیں پتہ ہے کتنے ہیں کیا ہے، تو اس کے لیے ہمیں ایک اور نیک بن کے مل کر کام کرنا ہے. میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ یہ پروگرام آپ کنٹینیو رکھ لیجئے اور جہاں جہاں آپ نے دیکھا کہ یہاں پر یہ شادی اس سنت کے مطابق ہوئی، شریعت کے مطابق ہو گئی، اس کو سراہیے
اس کو سامنے لائے، دکھاوے کے لیے نہیں، یہ کبھی کبھی کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ آج اس محلے میں یہ شادی ہوئے، ہم ان کے لیے مبارک، تو اس کو آپ اپنا کیمرہ مین وہاں بھیج دیجیے۔ تو اسی طرح اس کو ایک مہم بنائیں گے، ایک مشن بنائیں گے، اور مجھے انشاءاللہ امید ہے جب وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فکروں پر فیصلے فرماتے ہیں، آپ نے فکر اٹھائی، آپ نے ہمیں بلایا، ہم بھی آگے آپ کو اس کے ساتھ شانہ بشانہ کام کریں گے۔ تو منظور صاحب، ایک یہ جو اجتماعی شادیوں والا ایک سلسلہ ہم نے دیکھا، بہت سارے اداروں کی طرف سے، تنظیموں کی طرف سے کام کیا جاتا ہے، اس میں طریقہ کار کیا رہتا ہے؟ کیسے رسائی کو ممکن بنایا جائے، یا وہ لوگ جن کو پتہ نہیں ہے، بہت ساری تنظیموں کے ساتھ آپ کے بھی رابطے ہوں گے جو ان پروگراموں کا انعقاد مستقبل میں کریں گے، لوگ رابطے کرنا چاہتے ہوں، کسی کو مدد کی ضرورت ہے، کوئی مدد کا طلبگار ہے، تو کیسے یہ چیزیں ممکن ہے؟ اور کیا کوئی وے آؤٹ اس سلسلے میں نکالا گیا کہ راستہ آسان ہو، پیرنٹس ایزلی پہنچ سکیں اداروں تک، ذمہ داران تک، پھر اس کے بعد ان کی مدد کم سے کم ہو سکتی ہے، شاید ایک راستہ وہاں سے بھی نکلے؟ بالکل بہت آسان ہے۔ ہمارے یہاں کچھ گروپس ہے، ایک گروپ ہے کاروان جس میں ہم سب جڑے ہیں، این جی اوز، تو ایک شاندار کام اس میں ہوتا ہے۔ تو وہ ہم آپ میں کوارڈینیشن کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آرفن بچی ہے یا کوئی ایسا بلو پاورٹی لائن، اس کی تحقیقات کی جاتی ہے، وہاں کے محلے والے، مسجد والوں کے ساتھ رابطہ کر کے ایک ویریفیکیشن، ایک فارم ہم نے بنایا ہے۔ پھر ہم ان کو کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں کہ اس لمٹ میں آپ کی شادی ہوگی۔ تو ان بیچاریوں کی شادیاں ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں ہم جو ہماری جو کوارڈینیشن کمیٹی ہے، ہم آپس میں دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس مت آیا، یہ اس این جی او کے پاس مت آیا، تو پھر ایک اور ایک بن کر ہم وہ جو ہم جہاں پر وہ اس کے پاس جاتے ہیں، تو جو ضروریات چیز ان کے اس بچی کے لیے ہوتی ہے، ایک لمیٹڈ فائنینشل بھی دیکھنا ہوتا ہے، کیسے کیا کرتے ہیں، تھوڑا سا کیش دیتے ہیں اور پھر اس کے کپڑے دیتے ہیں، ایک اٹیچی دیتے ہیں جس میں اس کے ہر ایک ضروریات کی چیز اس شادی میں، اس نکاح میں ہوتے ہیں۔ پھر جس پر ہم اس کو دیکھتے ہیں وہاں جا کر، یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ ابھی ہم نے کچھ لاسٹ ویک ہم ایک فارم بنا رہے ہیں اس میرج کے بارے میں، تو اس میں ہمارے جو کچھ 2-4 ایکسپرٹس ہیں یونیورسٹیز میں ہیں، یہاں پر ایک پروفیسر خورشید صاحب، وہ بھی اس پہ ورک آؤٹ کر رہا ہے کہ ہم بھی اس میں کیسے آگے چل سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سارا کام سرکار پہ نہیں چھوڑنا ہوتا ہے، جو میں اپنے لیے چاہوں گا اچھا، وہ باقیوں کے لیے بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہمارا معاشرہ اس وقت دن بہ دن خراب ہو رہا ہے، اس کے لیے ہم سب کو بیٹھنا ہے، اس پہ کام کرنا ہے، اور میں اپنی طرف سے سوسائٹی کو کیا دے دوں گا اس پر دیکھنا ہے، جس سے میری آخرت بن جائے گی، جس سے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ اور اس میں جتنا بھی، میں پھر ایک بار آپ سے ریکویسٹ کروں گا، آپ اس کو جتنا ہائی لائٹ کریں گے، کسی محلے میں کوئی شادی ہوئی، وہ مڈل کلاس تھا یا اپر کلاس تھا، تو اس نے شادی سنت کے مطابق کی، اس نے بہت لمیٹڈ ریسورس کے مطابق بہت ہی کم تعداد 12 آدمیوں کو لایا، ولیمہ دیا جو سنت ہے، اور اس کے بعد اس نے وہ شادی کی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں آپ کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، تاکہ ایک میسیج آئے، تاکہ ایک مشن بن جائے۔ چلیے، بہت شکریہ منظور صاحب ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے، بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے، اس پر ہم گفتگو کنٹینیو رکھیں گے۔